حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا تو ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، بار الہ مجھے اجازت مل جائے، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا کر سب سے پہلے یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ اے ابراہیم علیہ السلام تمہیں مبارک ہو، تمہارے رب نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اس کے لیے اجازت مانگی کہ اے اللہ تو مجھے اس کی اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو یہ اجازت مل گئی اور آپ اللہ کے حکم سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو یہ مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مبارکباد دی اور بھی بات چیت ہوئی تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، تم جب کافر کی روح قبض کرتے ہو تو اس وقت تمہارا جو روپ ہوتا ہے ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس حال میں تم بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہو تمہاری اس کیفیت کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام، جس حالت میں کافر کی روح قبض کرنے آتا ہوں اگر وہ منظر آپ کے سامنے کھول دوں تو آپ اسے دیکھ نہیں پائیں گے۔ یہ ملک الموت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کر رہا ہے، اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، اور نبی کی شان کتنی اعلیٰ و عرفہ ہوتی ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے خلیل علیہ السلام، آپ اس کیفیت کو دیکھ نہیں پائیں گے جس حالت میں ہم کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تب ملک الموت نے عرض کی، حضور پھر آپ اپنا چہرہ ذرا دوسری طرف پھیر لیجئے اور پھر آپ دیکھ لینا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیرا تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے اپنا وہ روپ دھارا جس سے آپ کافر کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اور وہ کیفیت یہ تھی کہ حضرت ملک الموت اس حال میں تھے کہ ان کا سر آسمانوں کو چھو رہا تھا اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم پر اتنے بال تھے اور ہر بال ایک انسان کی صورت میں تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی اور آپ زمین پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوئی تو حضرت ملک الموت اپنی اصلی حالت میں وہاں پر موجود تھے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے اسرائیل علیہ السلام، اگر کوئی شخص تیرے اس روپ کو دیکھ لے، تیری اس شکل کو دیکھ لے، تو اس کو شاید پھر کسی اور غم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ سمجھے گا کہ شاید اس سے بڑا کوئی اور غم نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور دکھ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی وہ اور بھیانک منظر نہیں دیکھ پائے گا اگر اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہمیں وہ روپ دکھائیے جس میں آپ بندہ مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور اپنا رخ پھیر لیجئے۔ آپ نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کیا تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ ایک جوان کی طرح خوبصورت تھا، اور آپ کے چہرے پر نور تھا، اور آپ کا سفید رنگ تھا، اور ایسی دل نشین صورت تھی کہ جس کو دیکھے جانے کو ہی جی کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملک الموت، اگر کسی شخص نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو شاید اس نے بہت بڑی کرامت کو دیکھا، اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اگر اس نے آپ کو اس حال میں دیکھا۔ یہ ملک الموت ہے
جس کا واسطہ ہر شخص سے پڑھنا ہے، اور ملاقات تو ہوگی، ہر شخص سے ہوگی، چونکہ روح قبض کرنے کے لیے انہی کی ڈیوٹی ہے، اور یہ روح قبض کرنے آتے ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی کافر و منافق کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ایک جوڑ سے روح کو نکالنا شروع کرتے ہیں، اور ہر جوڑ پر روح کو روکا جاتا ہے، اور پھر روح کو روکنے کے بعد پھر اسے سزا دی جاتی ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور دکھی منظر نہیں ہوتا۔ اور اشارہ اس کا حدیث میں یوں دیا گیا جیسے ایک ململ کا کپڑا ہو اور اس سے ایک بیری کے درخت پر بچھا دیا جائے اور ایک کونے سے پکڑ کر کھینچا جائے تو جو حال اس کپڑے کا ہو جاتا ہے، جس طرح ٹکڑوں میں وہ بٹ جاتا ہے، کافر و منافق کی روح کی نکالنے کا منظر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جب ملک الموت کافر و منافق کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے ساتھ 5000 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں دوزخ کی آگ کے انگارے ہوتے ہیں، اور اس کو بندہ دیکھتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے، اور جب بندہ مومن کی روح قبض کرنے یہ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ 5000 جنتی فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنتی پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے، اور پھر وہ خوشبو پھیل جاتی ہے اور اس خوشبو سے روح معمبر و معطر ہوتی ہے، اور پھر روح مچل کے اس کے بدن سے نکال لی جاتی ہے۔